تو اللہ تبارک و تعالی نے خیر کا معاملہ اس کے ساتھ شر کو رکھا تاکہ بندہ اپنا جو دیا ہوا اللہ کی طرف سے ودیت کیا ہوا اس کے پاس اختیار ہے اس اختیار کو استعمال کرے. بندے سے جب وہ آخرت میں جائے گا تو اس سے سوال اس کے اختیار کا ہی ہوگا کہ مؤذن نے تو اذان دی تھی، امام نے تو نماز پڑھائی تھی، اور یہ کانوں تک آواز تمہارے آئی تھی، لیکن اس وجود کو اٹھا کر لانا اللہ کے حضور یہ کس کے اختیار میں تھا؟ یہ نہ مؤذن کے اختیار میں ہے نہ امام کے اختیار میں. مؤذن سریلی سے سریلی اذان دے لے، امام عمدہ سے عمدہ قرات کر لے، لیکن بہرحال اپنے وجود کو خوشی سے یا گھسیٹ کر اللہ کے حضور لانے کا اختیار جو ہے وہ صرف اور صرف بندے کے پاس ہے. جب وہ بچپن میں ہے تو شاید اس کے ابا کو اس پر اختیار ہے، اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے ساتھ اس کو زبردستی لے آئے، یا اس میں رغبت ہے تو بندہ خود چل کے آئے. لیکن بہرحال خیر کو منتخب کرنے کا، خیر کو انجام دینے کا اختیار بندے کے پاس ہے. تو اس اختیار کو استعمال نہ کیا، اس کا عذاب بندے پر ہو. عمل کرنے کا جو اختیار ہے، بنیادی سوال اس پر ہے کہ تم نے اس صلاحیت کو استعمال کیوں نہیں کیا. کیونکہ آپ دیکھیے بجٹ بنتے ہیں محکموں میں، سال کے اینڈ پر اگر محکمہ بجٹ ہی بچائے رکھے، گورنمنٹ کے پیسے بچا لے، تو کیا ہوتا ہے کہ اس محکمے کو اعلیٰ کارکردگی والا سمجھا جاتا ہے، یا کہ اس کی جو ریپوٹیشن ہے وہ پور گنی جاتی ہے، اس کو نکما محکمہ گنا جاتا ہے کہ جس کو اختیار دیا گیا، فنڈز دیے گئے، لیکن اس نے یوٹیلائز نہیں کیے. تو بندے کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے عمل کا بجٹ دیا ہے، وقت دیا ہے، تندرستی دی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے. اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، اللہ تعالی نے اس کا اختیار دیا ہے. لیکن انسان اگر اس اختیار کو استعمال نہ کرے تو پھر اس کے اوپر سزا تو بنتی ہی بنتی ہے. تو اس لیے کردار سازی کے اس تمہیدی کلمات میں ہم نے جو چیز سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ کردار انسان کا اس کا انتخاب ہے. اگر وہ اچھی چیزیں اختیار کرتا ہے اور اسی کی عادت بناتا ہے تو اس کی شخصیت اچھی شخصیت کہلاتی ہے، اچھا انسان کہلاتا ہے. لیکن اگر وہ اپنے آپ کو نیگیٹیوٹی کی طرف لے کر جاتا ہے اور ہمیشہ بری چیز کا ہی اختیار کرتا ہے تو پھر کیا ہے کہ اس کو برا انسان ہی کہا جائے گا. تو اصل انسان کا ہدف اس مارکہ خیر و شر میں وہ یہ ہے کہ وہ اپنے انتخاب پر پہرا دے، اپنی چوائسز کا جو معیار ہے اس کو سیٹ کرے. کپڑے خریدنے جاتا ہے تو اچھے خریدتا ہے، جوتے خریدنے جاتا ہے تو 4 دکانیں گھومتا ہے، لیکن جب حلال و حرام کا معاملہ آتا ہے تو پھر کچھ نہیں سوچتا. اور میرا تعلق کیونکہ دینیات سے ہے، لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں، میں اپنے بہت سے دوستوں کو دیکھتا ہوں کہ جس چیز میں حلال و حرام کا معاملہ تفتیش طلب ہو، وضاحت طلب ہو، اس میں فون کر کے پوچھیں گے، اور پوچھنا چاہیے کہ بندے کا تذبذب چلا جائے. لیکن بسا اوقات خود دیکھتا ہوں میں کہ وہ چیز
ہر کسی کو پتا تھی کہ یہ چیز کرنا ناجائز ہے، غلط ہے، اس پر فون کر کے نہیں پوچھیں گے، وہ کر گزریں گے۔ تو کیا ہے کہ جب ہمیں کھلا حرام مل رہا ہے ہم نہیں پوچھتے، جب ہمیں تفتیش آتی ہے تب ہم پوچھتے ہیں۔ تو یہ ہماری چوائسز پر پہرا نہیں ہے، بلکہ ہم دوسرے کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں بہت محتاط ہوں، لیکن جب خیر و شر کا معاملہ واضح واضح نظر آتا ہے تو ہماری چوائس شر ہوتی ہے۔ نعرہ یا حسین کا لگائیں گے، لیکن چوائس ہماری یزیدیت ہے، ہمارا انتخاب یزیدیت ہے، ہمارا انتخاب حسینیت نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنے چوائس کا جو کرائیٹیریا ہے اس کو سیٹ کرنا ہے کہ اس چوائسز کی دنیا میں ہماری چوائس کیا ہے۔ اس دنیا میں کیا دنیا ہماری چوائس ہے یا ایسی دنیا چوائس ہے ہماری کہ جو ہماری آخرت کے لیے فائدہ مند ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اس انتخاب کی دنیا میں بہتر سے بہتر انتخاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔